الرحمن الرحیم. آج جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کریں. اس موضوع کو لینے کا میرا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ حج کا سیزن شروع ہے، بہت ساری جگہوں سے حاجی روانہ ہونے شروع ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ جو حج کے لیے اپلائی کیے تھے اس سال نہیں آیا، بہت سارے خوش نصیبوں کا آ چکا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانے والوں کو دیکھ کر کے یا دعوتیں ہوتی ہیں تو ملاقات کر کے سوچتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی استطاعت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی طاقت ہوتی تو ہم بھی اللہ کے گھر کا طواف کرتے، ہم بھی اس گھر کو دیکھتے، ہم بھی بیت اللہ کا حج کرتے. کتنے دلوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، کتنے آرزوئیں لوگ لیے ہوئے دل کے اندر کہیں نہیں پاتے، مگر سوچ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اللہ رب العالمین کے عظیم گھر کا دیدار کر پاتے. اور کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو حج کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک بھی دیکھنا چاہتے ہیں، مسجد نبوی کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. کتنے سارے دلوں کی آرزو ہے. تو اسی لیے یہ تمام باتیں سوچ کر کے میں نے یہ موضوع اخذ کیا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ دیکھو دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمارے جذبات کا بھی خیال کرتا ہے. امیر ہو یا غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اسلام ایک ایسا مکمل نظام حیات ہے کہ سب اس میں فٹ آ سکتے ہیں اور سب اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، سب حاصل کر سکتے ہیں. بے شک اللہ نے جن کو دیا ہے وہ جا کر حاصل کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے وہ یہاں پر بھی حاصل کر سکتے ہیں، ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہاں بیٹھ کر ثواب حاصل کر تو سکتے ہیں، لیکن جب طاقت ہو جائے گی، جب حج ان کے اوپر فرض ہو جائے گا تب ان کو وہاں جا کر کے حج کرنا ضروری ہے. تب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، حج عمرے کا ثواب میں نے یہیں حاصل کر لیا ہے، وہاں جانے کی مجھے ضرورت نہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم اور آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کی شروعات وہیں سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے، اصحاب کرام جو تھے، وہ ثواب کے بڑے شوقین تھے، عبادتوں کے بڑے شوقین تھے. ایک دن غریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ سبقت لے گئے، مالدار لوگ آگے بڑھ گئے. کس چیز میں آگے؟ نیکیوں میں آگے. ہماری اور آپ کی کمپٹیشن جو ہوتی ہے آج وہ نیکیوں میں نہیں ہوتی ہے، گھر بنانے میں ہوتی ہے، شادیاں کرنے میں ہوتی ہے، دکھاوا کرنے میں ہوتی ہے، فون کے استعمال کرنے میں ہوتی ہے، لباس پہننے میں ہوتی ہے، دیگر چیزوں میں ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام حقیقی چیز میں کمپٹیشن کرتے تھے، حقیقی چیز میں مقابلہ آرائی کرتے تھے، جس کی تعلیم کتاب و سنت نے دی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑو اللہ کی جنت کی طرف، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس چیز میں صحابہ کرام کمپٹیشن کرتے تھے اور اسی سوچ سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ تو آگے بڑھ گئے کیونکہ ان کے پاس مال ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جہاد میں جاتے ہیں وہ بھی جہاد میں جاتے ہیں،
ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن مال ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ لوگ اپنے مال کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم عبادت میں کم رہ جا رہے ہیں، ہم پیچھے ہو جا رہے ہیں ثواب میں۔ کیا کریں؟ ہم تو پیچھے ہو جا رہے ہیں نا، ہم حج کے لیے نہیں جا پاتے، ہم زکوٰۃ نہیں نکال پاتے، ہم لوگوں کی مدد نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ہم نیکی میں پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ کچھ تو بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک ذکر بتاتا ہوں، ایک عمل کرنے کو کہتا ہوں، وہ کرو گے تو پھر تمہیں بھی جو ہے ثواب ملے گا، خوب بڑھا چڑھا کر ثواب ملے گا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی بات ہے کہ حج و عمرہ کی طرح تم کو ثواب ملے گا، تم کو خوب ثواب ملے گا۔ غریب صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ، اس روایت کے اندر 33 ہی ہے، دوسری روایتوں کے اندر 34 ہے، اس میں 33 ہے، 33 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھو، بڑا ثواب تم کو ملے گا، تم بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ پڑھو۔ اب یہاں رک کر کے میں سوال کروں گا، کیا ہم سب پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ سلام پھیرتے ہی باہر نظر آتے ہیں، فرصت ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں بیٹھے رہیں گے تو کوئی تو پکڑ لے گا گردن سے کہ اب جانے نہیں دوں گا، شام تک یہیں بیٹھے رہو۔ اسی لیے جیسے سلام پھیرو ویسے بھاگ جاؤ، نہ پکڑ لیں گے لوگ، ایسا بھاگتے ہیں مسجد سے۔ حالانکہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، کائنات کی سب سے بدترین جگہ مارکیٹ ہے۔ ہاں، کائنات کی سب سے بہترین جگہ جہاں وقت ہم لگا سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، جتنا گزارنا چاہیے اتنا بھی نہیں گزارتے، بھاگنے کی کوشش کرتے۔ کائنات کی سب سے بہترین جگہ مسجد۔ اچھا، وہ صحابہ جب سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کرنا شروع کر دیے اور انگلیوں پر پڑھنا شروع کیے، کیونکہ تسبیحات انگلیوں پر پڑھنی ہے۔ ہمارے بڑے بہت سارے لوگ ہیں اسٹائل مارتے ہیں، وہ ہاتھوں میں تسبیحات لے کر گھومتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ارے بڑا اللہ والا ہے، بڑا تسبیح پڑھنے والا ہے۔ یہ تسبیحات اس وقت استعمال کرو جب دماغ کمزور ہو جائے، جب کاؤنٹنگ بھول جایا کرو تب اس کا استعمال کرو، تب اس کی اجازت۔ ہاں، جب آپ کاؤنٹنگ بھول جایا کرو تب وہ تسبیحات استعمال کرو کہ بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا، ورنہ سنت پر عمل کرو، سیدھے ہاتھ پر انگلیوں پر پڑھو، انگلیوں پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دکھاوا مت کرو، نیکیاں جتنی زیادہ چھپا کر کرو اتنا اچھا ہے، دکھاوا جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ نقصان ہے۔ آپ کام تو وہی کرو گے مگر ثواب زیرو ملے گا اور گناہ الگ سے ملے گا۔ اسی لیے نیکیاں چھپا کر کے کرو، دکھاوا مت کرو، انگلیوں پر پڑھو۔ صحابہ کرام پڑھ رہے تھے انگلیوں پر۔ اب مالدار جو لوگ تھے وہ لوگ بولے یہ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اب گئے، کیا پڑھ رہے ہو تم لوگ؟ تو اب علم کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، چھپا تو سکتے نہیں کیونکہ چھپائیں گے تو الگ گناہ پڑ جائے گا۔ تو صحابہ کرام بول دیے، کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بولے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عمل کرو تو بڑا ثواب ملے گا۔ اس دن سے ہم لوگ یہ عمل کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ مالدار لوگ بھی کرنے لگے، ان کو پتہ چل گیا اچھا ایسا ہے، ہم بھی کریں گے، وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دیے۔ پھر غریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دیے، وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ واقعہ، یہ حدیث، یہ بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے اپنی بات کی شروعات میں کہ اسلام ہر ایک کے جذبات کو دیکھتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں۔ اور اسی لیے یہ موضوع لے کر میں ٹھہرا ہوا ہوں کہ حج جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے حج کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ ایک آدمی جو حج کرتا ہے اور اس کے بعد فحش گوئی نہیں کرتا کہ حج تو کر کے آ گیا، حاجی صاحب تو لگ گیا مگر گالی ویسی دیتے، حج کر کے تو آ گئے مگر نماز میں سستی ویسی کرتے، حج کر کے تو آ گئے مگر ٹوپی پہنانے میں اب بھی ویسی ہیں۔ ایسا نہیں، آدمی اچھا ہو گیا، آدمی بہترین ہو گیا، حج کر کے آیا بدل گیا، بالکل اچھا ہو گیا، نیک آدمی بن گیا، اچھا مسلمان بن گیا۔ تو جانتے ہیں آپ
وہ ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ کی نظروں میں کیسا ہو گیا؟ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ ایسا ہو گیا. یعنی اتنا اچھا. ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے کیا؟ کچھ گناہ ہوتا ہے اس کے اوپر؟ ایک دم صاف ہوتا نا، اس کا پیپر ایک دم صاف ہوتا، کچھ بھی گندگی نہیں ہوتی. ایسے آدمی ہو جاتا. اتنا اجر و ثواب ہے. اور حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ، اللہ جس کو قبول کر لے تو اس کا بدلہ تو سیدھے جنت ہی ہے اور کچھ نہیں. جنت ہی ہے، جنت ہی ہے. ناطق وحی نے یہ بات کہی، کائنات کے امام نے یہ بات کہی کہ حج قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ سوائے جنت اور کچھ بھی نہیں، جنت ہی اس کے لیے حج کا بدلہ. اب جب ہم یہ سب ثواب سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنا ثواب مل رہا ہے تو دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ حج کا ثواب مجھے بھی مل جائے. لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کر رہے ہیں، ہمیں بھی مل جائے، نصیب ہو جائے وہ ثواب تو اچھی بات. تو وہ چند اعمال میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ جن کے کرنے سے آپ گھر بیٹھے بھی حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ثواب حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے حج عمرے کا ثواب. جب اللہ طاقت دے گا تب وہاں جا کر ثواب حاصل کیجیے گا. لیکن جب طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تب تک یہی بیٹھے بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہو. اور جو لوگ کئی مرتبہ حج عمرہ کر چکے ہیں نا، وہ بھی روزانہ عمل کریں تو ان کے اعمال میں اور زیادتی ہوگی، ثواب میں اور زیادہ بڑھوتری ہوگی. اب میں وہ اعمال بتاتا ہوں، مختصراً گفتگو کروں گا. دیکھیے نمبر ایک کیا کام کیجئے. نمبر 1، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس کا بدلہ جو ہے حج اور عمرے کی طرح ہے. اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، ایک شخص صبح کی نماز ادا کرے جماعت سے، صبح کی نماز ادا کرے جماعت سے، ثم قعد یذکر اللہ، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے طلوع شمس تک، جب تک سورج نکل نہ جائے، سورج کے اندر گرمی نہ آ جائے، رائزنگ کا وقت نہیں کہ سورج نکل رہا ہے، سورج نکل چکا ہو، سورج ایک دم نکل جائے، اس کے اندر روشنی آ جائے، گرمی آ جائے، اس وقت تک یہی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے. نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا لیکن ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں مانگے، بیٹھا جہاں نماز پڑھی ہے اس نے اسی جگہ پر بیٹھا رہے. اور پھر اس کے بعد سورج جب نکل چکا تو 2 رکعت نماز پڑھے. کتنی رکعت؟ 2 رکعتیں پڑھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، تو اس کو ثواب ملے گا حج اور عمرہ کے برابر مکمل مکمل مکمل. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بڑا آسان ہے، لیکن میں کہوں گا آسان نہیں آسان، آسان ہے مگر ہمارے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہے. کیونکہ یہ اشراق کی نماز، اتنا انتظار کر کے پھر اشراق کی نماز پڑھنا، اتنے دیر تک جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنا، یہ تو تب ہوگا نا جب فجر کی نماز پڑھیں گے. یہ تو تب ہوگا نا، اشراق کی 2 رکعتیں تب پڑھیں گے کہ جب فجر کی نماز پڑھیں گے. ہم سے تو فجر کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ اشراق کی نماز تو بڑی لمبی بات. فجر کی نماز کہوں آج آپ لوگوں سے، جیسے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بچوں ہاتھ اٹھاؤ آج کون کون گھر پر بسم اللہ بول کر کھانا کھائے تھے. اگر کہہ دیا جائے نا کون لوگ آج فجر کی نماز پڑھے، کتنے چہرے شرم سے جھک جائیں گے. پوچھ لیا جائے کہ آج فجر کی نماز کون کون پڑھے. مسلمان ہیں، جمعہ کی نماز بے شک پڑھے، ضروری ہے جمعہ کی نماز پڑھے، لیکن فجر کی نماز وہ بھی تو ضروری ہے نا. کون کون لوگ پڑھے فجر کی نماز؟ اور مرد ہیں تو مسجد میں آ کر پڑھے مرد کی طرح. کون لوگ اگر فجر کی نماز پڑھے، کتنے داڑھی والے ہوں بغیر داڑھی والے ہوں، ٹوپی والے ہوں بغیر ٹوپی والے ہوں، چہرے جو ہے اگر شرم ذرہ بھی دل کے اندر ہے جھک جائیں گے. یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. فجر کی نماز بھی ہم سے غائب رہتی. حالانکہ فجر کی نماز اتنی اہم نماز ہے، ساری نمازیں اہم ہیں مگر فجر کی نماز اتنی اہم نماز ہے، اتنی اہم نماز ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے
اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 14ویں رات کا چاند تھا، عربی کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، بیچ والا چاند، جب بالکل چاند گول سا ہوتا ہے، یہ سسٹم ہے چاند کا، جب پہلی تاریخ کو نکلتا ہے تو باریک سا، پھر سیکنڈ تھرڈ فورتھ وہ چوڑا ہوتا جاتا، اور بیچ کی تاریخوں میں 14 15 کو بالکل گول سا ہو جاتا چاند، پھر کٹنا شروع ہوتا باریک، اور پھر فرسٹ کو باریک چاند نکلتا ہے، بالکل 14ویں چاند، ایک دم گول سا، روشنی، ایک دم چاند نظر آ رہا ہے صاف بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ میرے بتاؤ کیا اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کہ غور سے دیکھنا پڑ رہا ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، دقت ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، صاف نظر آ رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے، بالکل دکھائی دے رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر ایسے ہی کرو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ وہ منظر ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی دیدار کرو گے اللہ کا، ایسے ہی صاف شفاف، بالکل ذرہ بھی دقت نہیں ہوگی اپنے رب کی دیدار کرنے میں، تم جنت کے اندر اپنے رب کا دیدار ایسے ہی کرو گے، اتنی ہی آسانی سے جیسے کہ اس چاند کا دیدار کر رہے ہو۔ لیکن میرے صحابہ، ایک کنڈیشن ہے، اس لمحے کو پانے کے لیے آج تم کو محنت کرنی پڑے گی، اس منظر کو دیکھنے کے لیے تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ کوشش کرو کہ فجر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ کبھی چھوٹنے نہ پائے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز خاص طور سے یہ دونوں کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اگر اس منظر کو پانا ہے، جنت میں رب کا دیدار پانا ہے، تو کبھی فجر کی نماز، عصر کی نماز تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ آپ سب نے کنڈیشن رکھی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں جب آتا ہے نماز پڑھتے، ٹائم رہتا ہے نماز پڑھتے، نہیں ٹائم ہے، بزی ہیں، نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کے مسلمان ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو مسلمان کہا وہ مسلمان ہم نہیں ہیں، اپنی مرضی والے مسلمان ہیں۔ ہمارے دل میں جب آتا ہے تب کرتے ہیں، ایسا نہیں چلتا اسلام کے اندر۔ مسلمان وہ بنو جو کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ والا مسلمان بنو، وہ والا مسلمان، اپنی مرضی والا مسلمان نہیں، وہ والا مسلمان جو کلمے کے اندر مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات لمبی نہیں، مختصر۔ تو ایک عمل یہ کرنا ہے حج عمرے کا ثواب پانے کے لیے، فجر کی نماز جماعت سے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز، حج عمرے کا ثواب۔ دوسرا، کون سی بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر اس کا بدلہ جو ہے حج کی طرح، اس کا بدلہ حج کے ثواب کی طرح۔ کون سی بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، فرض 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کیا ہے؟ ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھ کر کے آئے۔ ایک حاجی جو احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوتا نا، ویسے ہی اس کو ثواب ہے کہ گھر سے وہ وضو کر کے تیار ہو کر کے مسجد کی طرف نکل رہا ہے فرض نماز کے لیے، تو سمجھ لو احرام باندھ کر کے حاجی کی طرح وہ آ رہا ہے، حج کرنے والے کی طرح آ رہا ہے مسجد کے اندر، وہ ثواب اس کو ملے گا۔ اور اگر نفل کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہے کہ بھائی گھر میں ذرا بچے ہیں، نہیں صحیح سے کر پا رہا ہوں، مسجد میں جا کر نفل نماز پڑھ لوں، مسجد میں تھوڑا قرآن پڑھ لوں گا، دعائیں مانگ لوں گا، اللہ کے سامنے رو لوں گا، تھوڑا مسجد میں جا کر عبادت کر لیتا ہوں، اگر اس نیت سے آ رہا ہے تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ نفل کی نیت سے آ رہا ہے تو نفل عمرے کا ثواب ملے گا، فرض کی نیت سے آ رہا ہے تو پھر حج کا ثواب ملے گا۔ کتنی عظیم بات ہے نا۔ وہ لمبے سفر کے لیے بے چین رہتے ہیں، یہ جو آسانی سے مل رہا ہے اس کو ایسے یوں ہی گوا دیتے ہیں، اس کی ویلو ہی نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نمبر 3، مسجد میں منعقد ہونے والے دینی پروگرام میں شرکت۔ ہاں، دینی پروگرام میں شرکت، اس سے بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں، اس کے بعد میں بات کروں۔ طبرانی کی حدیث ہے، معجم کی حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد، ایک شخص مسجد کی طرف جائے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا،
کہ اس کا ارادہ کیا ہے، یا تو وہ لوگوں کو اچھی بات بتائے گا، تعلیم لوگوں کو دے گا، یا تعلیم لے گا. دو چیزوں میں سے ایک چیز اس کی ہے. یا تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ لوگوں کو بتائے گا، لوگوں کو سمجھائے گا، لوگوں کو پڑھائے گا جا کر مسجد میں، یا پھر لوگ جو بول رہے ہیں کوئی بھی اس کو سنے گا بیٹھ کر کے، اس پر عمل کرے گا، وہ علم حاصل کرے گا، علم دے گا یا علم حاصل کرے گا. اس سے پتہ چلا کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد علم حاصل کرنے کی اور علم دینے کی بھی جگہ ہے. ہاں، مسجد علم دینے کی بھی جگہ ہے، مسجد علم حاصل کرنے کی بھی جگہ ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہی ہونی چاہیے صاحب اور دوسری چیزیں نہیں، ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی. نہیں، یہ دیکھو حدیث کے اندر ہے، اس کا مقصد کیا مسجد کی طرف جانے کے لیے، یا تو علم دے گا یا علم لے گا. ہاں، اس سے جو مسجدوں کے اندر یہ مکتب چلتے ہیں نا، ان کی بڑی اہمیت ہے. ان کو ٹوٹنے مت دیجیے کبھی، ان کو برباد مت ہونے دیجیے گا کبھی. مسجدوں کے اندر جو مکتب چلتے ہیں ان کو مضبوط سے مضبوط کیجیے. انہی مکتب سے انشاءاللہ ایک دن امام بخاری بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. انہی مکتب سے انبیاء کے وارثین جنم لیں گے انشاءاللہ. یہی مکتب ہیں جو ہمارے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ دین اسلام کس کو کہتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہی مکتب ہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے اپنے والدین کے لیے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور وہ بچہ دعائیں کرتا ہے میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا. یہی جگہیں ہیں. آپ جو لاکھوں کا ڈونیشن دے کر کے جہاں تعلیم دلواتے ہو نا، وہ یہ چیزیں نہیں سکھا سکتے. یہ چیزیں یہی مکتب سکھاتے ہیں جن کی ویلیو ہماری نظروں میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایک مولوی صاحب ہیں پڑھاتے ہیں، ایسا ہے، کھیلنے کودنے والے لباس میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں، ایک پھٹی ہوئی عربی دے کر کے، ایک ٹوپی پرانی لگا کر بچے کو بھیج دیتے ہیں. یہی وہ جگہیں ہیں جو آپ کو آخرت کی کامیابی کے راستے بتاتے ہیں. یہی وہ جگہیں ہیں. اس لیے مکتب کو مضبوط کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے، یا تو سیکھے گا یا پھر وہ سکھائے گا، اس نیت سے جا رہا ہے. کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ حاجی کی طرح، حج کرنے والے، مکمل حج کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا اس کو. اس کا بھی ثواب حج کرنے والے کی طرح ہے. ہاں، مگر آج ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے صاحب. بڑی دکھ کی بات ہے. میں روزانہ درس دیتا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. 5 منٹ کا حدیث سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. باہر جا کر فالتو بیٹھے رہیں گے ایسا، مگر وہ 5 منٹ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے. ہم وہ ثواب نہیں چاہیے ہم کو، وہ ثواب ہم کو نہیں چاہیے جو حج کا ثواب ہم کو مل رہا ہے 5 منٹ بیٹھنے سے کہ ذرا حدیث سن کر کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر چلے جاتے دوسروں کی باتیں سننے کے لیے. ایک طرف نبی کی بات ہے، ایک طرف دوسروں کی بات ہے. نبی کی بات کی ویلو نہیں ہے. ہاں، باہر عاشق رسول ہیں، عید میلاد النبی جوش و خروش سے منائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار رہیں گے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے مرنے کے لیے تیار رہیں گے، مگر نبی کی بات وہ ہم کو نہیں چاہیے. جو اصل چیز ہے نبی کی بات وہ نہیں چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہم نبی کو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے. کو اور کی کا فرق ہے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں مگر نبی کی وہ نہیں مانتے. مانتے اپنا والا ہے. ہم مسلمان ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کے اندر جو علم دیا جائے اس کو حاصل کریں، اس پر عمل کریں. اچھا، مختصر، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے نا، عمرہ کرنا یہ حج کا ثواب دیتا ہے. رمضان کا مہینہ ہو، کوئی آدمی اس میں عمرہ کر لے تو حج کا ثواب ملے گا. ہاں، لیکن حج کی فرضیت اس کے اوپر سے ختم نہیں ہوگی. حج کی فرضیت اس کے اوپر سے ختم نہیں ہوگی. چوتھی چیز جان لیجئے، چوتھا عمل کہ آپ رمضان میں عمرہ کیے، حج کا ثواب ملا، لیکن کل کے دن آپ کو طاقت ہو گئی، آپ جو ہے آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو آپ کہیں نہیں میں تو عمرہ کر لیا تھا، وہ حج کے برابر ہے تو مجھے حج کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، جو وہ ہوا تھا وہ ثواب کے اعتبار سے تھا. یہ فرضیت جو آپ کے اوپر ہے کہ اب لاگو ہوئی ہے آپ کے طاقت کے حساب سے، وہ آپ کو کرنا ہے. ہاں، آپ کو کرنا ہے. اور حج ایک ایسا عمل ہے اگر آدمی کے پاس طاقت ہے اور پھر بھی وہ نہیں کر رہا ہے، تو اگر اس کی موت واقع ہوئی تو یہودیت پر، نصرانیت پر اس کی موت واقع ہوگی، اسلام پر نہیں ہوگی. جان لو، بہت بڑی چیز کہہ رہا ہوں میں.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بولا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں اگر ایک آدمی کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے حج بیت اللہ کی، مگر جان بوجھ کر کے وہ نہیں جا رہا، پیسہ بچانے کے لیے نہیں جا رہا، بہانے بنا رہا ہے، یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری، نہیں جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے حج بیت اللہ کی، وہ مر گیا، اس کی موت یہودیت پر نصرانیت پر ہوگی۔ ہاں، اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، سمجھیے، حج کا موسم چل رہا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک عمل یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، یہ ہم لوگ تو یہاں سے نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں جو ادھر ادھر ہوں یا کبھی موقع ملے، اس لیے علم کے لیے بتا دے رہا ہوں۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا، مسجد قباء ایک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو راستے میں ایک جگہ کا نام قباء ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، تو وہاں مسجد قباء کے اندر کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو عمرے کا ثواب ہے، 2 رکعت نماز پڑھے عمرے کا ثواب ہے۔ اب جو لوگ مدینہ رہتے ہیں اگر موقع ملتا رہے وہ جاتے رہیں نماز پڑھتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں پڑھنے کا الگ ثواب ہے، لیکن قباء میں جا کر بھی پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، عمرے کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ تو یہ کتنے عمل بتا دیا میں؟ 5 عمل بتا دیا، 5 عمل۔ ایک اور عمل میں بتا دوں آپ لوگوں کو، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ اس کا عمل بھی حج اور عمرہ کی طرح، ثواب اور حج اور عمرہ کی طرح ملے گا۔ ایک حدیث ہے مسند ابو یعلا کی، طبرانی کی، اس کی سند جید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد میں جانے کی بڑی خواہش ہے، میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں لڑنا چاہتا ہوں، شہادت پانا چاہتا ہوں، لیکن طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین گھر میں ہیں تمہارے، امی ابو ہیں، کوئی بھی دونوں میں سے دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے ابھی اس وقت باحیات؟ تو کہا ہاں امی ہیں، امی جو ہے وہ گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کی خدمت کر، تو ایک حاجی اور عمرہ کرنے والے اور ایک مجاہد کی طرح بنے گا، ثواب وہی ملے گا جو تجھے جہاد پر جانے کو ملے گا، وہ ثواب تجھے ملے گا، ایک حاجی کی طرح تجھے ثواب ملے گا، ایک عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا، ایک مجاہد کی طرح تجھے ثواب ملے گا۔ تو اپنی ماں کی خدمت کر، ماں باپ کی خدمت کرنا معمولی اجر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی اپنے حق کا تذکرہ کیا کہ لوگوں، انسانوں، میں نے تم کو بنایا ہے، میرا حق ادا کرو، میری عبادت کرو، اس کے بعد ہی اللہ نے ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا کہ لوگوں، انسانوں، میں نے تم کو پیدا کیا ہے لیکن ذریعہ تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے، میں نے پیدا ہوتی ہی غذا تم کو پہنچائی ہے، تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر غذا میں نے پہنچائی ہے، لیکن ذریعہ میں نے تمہاری ماں کو بنایا ہے، میں نے تم کو کھلایا پلایا، میں نے تم کو سانسیں دی ہیں، لیکن وہ ذریعہ میں نے تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے، اس لیے میرا حق ادا کرو اور میرے حق کے فوراً بعد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا یہ حکم ہو چکا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ والدین کی موضوع پر کئی مرتبہ میں بات کر چکا ہوں، وقت ختم ہو چکا، ورنہ میں اور بات کرتا اس پر۔ یہاں میں ایک چیز کا تذکرہ کر دوں کہ کچھ غلط میسج بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ تو صحیح بات ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بڑا ثواب، لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کیا ہوتا ہے، ثواب کے بجائے غلط میسج جاتا ہے اور ہم کو عذاب ملتا ہے۔ ہم ایسا بولتے ہیں کہ فلاں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، سننے میں وہ چیز اچھی ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں کہی ہوتی تو جھوٹی ہوئی نا، وہ جھوٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، آپ لوگ بولے سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹی بات لگا رہا ہوں نا میں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے میں بتاؤں، یاسین پڑھو تو جو ہے 30 حج کا ثواب ملے گا، ہاں لوگ بیان کرتے ہیں، بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا رہتا ہے، نارمل کتابوں کے اندر سورہ یاسین پڑھنے سے 30 حج کا ثواب ملے گا۔ غلط بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ہاں قرآن کی ایک سورہ ہے، اس کو پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 30 حج کا ثواب ملے گا، یہ تو جھوٹی بات ہے۔
اسی طریقے سے ماں کی قبر کی زیارت عمرے کا ثواب ملے گا. صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح پڑھو تو 100 حج کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو آدم علیہ السلام کے ساتھ 100 حج کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے حج میں جا کر کوئی شخص مر جائے تو قیامت تک جب تک خانہ کعبہ برقرار ہے ہر سال اس کو حج کا ثواب ملے گا مرنے والے کو, ہے نا. اسی طریقے سے عرفے کا دن اگر حج مل جائے, عرفے کا دن جو ہے وہ اس دن انتقال کر جائے تو 70 حج کے برابر ثواب ملے گا. مطلب یہ سب باتیں جو بیان کر رہا ہوں ایسا لوگ بیان کرتے ہیں, ایسا سمجھتے ہیں, جبکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تمام باتوں کا میرا خلاصہ میں نے اس موضوع پر کہ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کریں, اس میں نے بتایا کہ فجر کی نماز پڑھیں ایک عمل جماعت کے ساتھ, اور اس کے بعد اشراق کی 2 رکعتیں پڑھیں, انشاءاللہ حج عمرے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ روزانہ فرض نماز ادا کریں, اس کا بھی ثواب جو ہے آپ کو حج کی طرح ملے گا اور عمرے کی طرح ملے گا. اسی طریقے سے مسجد کے اندر ہونے والے دینی پروگرامز ہوں, علم کی باتیں ہوں, عمل کی باتیں ہوں, اس میں آپ شرکت کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو حج کا ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے نماز کے بعد اذکار بیٹھ کر پڑھنے سے اس پر بھی جو ہے حج عمرے کا ثواب ملے گا. ماہ رمضان میں عمرہ کرنے سے اس پر بھی حج کا ثواب ملے گا. مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کا ثواب ملے گا. ماں باپ کی خدمت کرنا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یہ وہ اعمال ہیں جن کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اور اب ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, بڑی اہم بات ہے, سنو, کیونکہ اس میں ہی ہم اس کی وجہ سے کوتاہی کرتے ہیں. ہمارے کتنے بھائی ہیں فرض نماز کے بعد اذکار تک نہیں پڑھتے, دعائیں تک نہیں مانگتے, بس ایک رسمن سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھا لیں گے ایسا کچھ بھی تو کر کے 30 سیکنڈ کے اندر چہرے پر ہاتھ مل کر کے واپس. کچھ لوگ ہیں وہ تو الگ ہی ہیں, ان کو اللہ ہی ان کی خیر کرے, جیسے ہی سلام پھیرو سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کتنی بڑی مصیبت آ گئی. مجھے علم ہے وہ کیا کہتے ہیں, یا کبھی یا کبھی یا کبھی یا کبھی, یعنی دماغ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا اس سے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے نماز کے بعد, یا کبھی بیٹھ کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہ کرو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھتے تھے, تسبیحات پڑھتے تھے, وہ پڑھتے ہی نہیں. آیت الکرسی اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے سوائے موت کے. یعنی جب تک موت واقع نہیں ہوئی تب تک سمجھ لیجیے جنت میں نہیں ہے, موت واقع ہو گئی تو سمجھ لیجیے وہ جنتی ہے. آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت, اس کو پڑھتے نہیں, یا کبھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے. نمازوں کی پابندی کیجیے. کاروبار کی وجہ سے نمازیں مت چھوڑیے, گراہک چھوڑ دیجئے, مگر نماز جماعت کے ساتھ مت چھوڑیے, اللہ کے واسطے مت چھوڑیے. آج وقت ہے, کل وقت نہیں رہے گا تو کیا کرو گے؟ یہ گاڑیاں کام آئیں گی آپ کے, یہ بینک بیلنس آپ کے کام آئیں گے, کفن میں رکھ کر لے کر جاؤ گے گڈیاں, یا وہ اولاد جن کے واسطے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو وہ اولاد کیا کرے گی آپ کے لیے؟ جب نمازیں چھوڑ کر کے آپ کاروبار کرو گے, وہی کھلاؤ گے, تو کتنی اچھی اولاد ہوگی وہ, آپ اندازہ لگا سکتے. سوچو اس بات کو. گراہک چھوڑ دو مگر نماز کی پابندی کرو, نیند کو چھوڑ دو مگر نماز کی پابندی کرو, اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کرو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزنس مین, لوگوں نے پوچھا اتنے بڑے بزنس مین, اتنی ترقی, راز کیا ہے, کس وجہ سے اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے, اتنی کاروبار میں برکت, اتنا زیادہ مال پراپرٹی کیسے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا جاننا چاہتے ہو, پورے مارکیٹ والوں کو بلاؤ. آج کل کوئی آدمی ترقی کر جائے تو اس سے پوچھو سیکرٹ کیا ہے, تو بولے گا ہاں سیکرٹ اسی لیے کیوں بتاتا نہیں ہوں, بتا دوں گا تو اوپن ہو جائیں گا, میں کیوں بتاؤں, راز ہے یہ, بتایا نہیں جاتا, وہ اپنے طریقے سے میں کاروبار کرتا ہوں. وہاں عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اچھا جاننا چاہتے ہو تو تم ہی کیوں جانو, پورے مارکیٹ والوں کو بلاؤ, سب کو, پورے لوگوں کو بتاتا ہوں, اچھی بات ہے, اچھی بات بتانی چاہیے, پورے لوگوں کو بلاؤ, پورے لوگوں کو میں سب کو بتاؤں گا. صحابی رسول ہیں, لوگ آگے جمع ہو گئے, کہا بتائیے کامیابی کا راز کیا ہے, اتنے بڑے بزنس مین, اتنی برکت, اتنی ترقی. تو کہا دیکھو میں کبھی بھی جھوٹ سے کاروبار نہیں کرتا, پہلی چیز میں کاروبار کبھی جھوٹ سے نہیں کرتا, جھوٹ بول کر کبھی کاروبار نہیں کرتا. آج لوگ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولو گے تو کاروبار ہی نہیں ہوگا, لوگ الٹا اس کا بالکل. اسی لیے لاکھوں کما کر بھی پریشان رہتے ہیں, لاکھوں کما کر کے بھی ٹینشن, ہمیشہ چہرہ اترا ہوا ہے. اسی لیے ہاں انہوں نے کہا میں کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا, اور دوسری چیز میرے کاروبار کی وجہ سے میری نماز کبھی نہیں چھوٹتی, میں اس کاروبار کی وجہ سے کبھی بھی نماز چھوڑ دوں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کاروبار کی وجہ سے میں نماز چھوڑ دوں. یہ دوسری چیز میرا سیکرٹ. اور تیسری چیز کہ میں کبھی بھی نشہ سمجھ کر بزنس نہیں کرتا, نشہ بولے تو پاگل ہو جاؤں اس کے پیچھے,
کہ نہیں بڑھنا ہے آگے, کچھ بھی کر کے ترقی کرنا ہے آگے, دنیا کمانا ہی ہے, نشہ سمجھ کر کے میں کاروبار نہیں کرتا, ضرورت سمجھ کر کاروبار کرتا ہوں. یہ 3 سیکرٹ بتائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات اپنی ختم کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے.